بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بیوی کے پاس ایک دن رہتے، باقی ازواج مطہرات البتہ باری والی زوجہ کے پاس اکٹھی ہو جاتی۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری تھی، جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ابن ماجہ کی روایت کے مطابق بلا اجازت ان کے حجرے میں داخل ہوئی۔ آپ کو معلوم نہ تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہیں۔ اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بولی، یہ زینب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اس پر ان دونوں میں تکرار ہونے لگی اور ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ ادھر نماز کھڑی ہونے لگی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بلا لیا۔ حضرت عائشہ بولی، ابھی نماز ادا کرنے کے بعد میرے والد مجھے خوب ڈانٹیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سختی سے ڈانٹا تھا، تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس طرح بولتی ہو۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تو انہوں نے پوچھا، آج کہاں رہے؟ فرمایا، اے حمیرہ ام سلمہ کے پاس تھا۔ کہا، ام سلمہ سے آپ کا جی نہیں بھرتا؟ مجھے بتائیے، اگر آپ ایک وادی کے دو کنارے پر اترے، ایک سے گھاس چرا لی گئی ہو اور دوسرے کنارے پر کوئی گھاس کھانے والا نہ آیا ہو، آپ جانور کہاں چرانا چاہیں گے؟ فرمایا، وہ جس کا سبزہ چکا نہ گیا ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، میں آپ کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہوں، میرے علاوہ ہر عورت دوسرے مرد کے پاس رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر مسکرایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ابراہیم کی ولادت ہوئی لیکن ماریا کو دودھ نہ آتا تھا، آپ نے بچے کے لیے دودھ دینے والی بھیڑ خریدی، جس کا دودھ پی کر وہ موٹا اور سرخ و سفید ہو گیا۔ ایک دن آپ ابراہیم کو اپنے گردن پر اٹھا کر لائے اور پوچھا، عائشہ، بچے کو مجھ سے مشابہت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے اس خطابے کی وجہ سے کہا، مجھے تو آپ سے کوئی مشابہت نظر نہیں آتی۔ فرمایا، بچے کی صحت کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں نے کہا، جو بھیڑوں کا دودھ پیتا ہو وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں ان عورتوں سے چڑھتی تھی جو اپنا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہبہ کر دیتی تھی۔ میں کہتی تھی، بھلا کوئی عورت ایسے کر سکتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اے نبی، اپنی بیویوں میں جس کو چاہے الگ رکھیں، جسے چاہے اپنے پاس رکھیں، اور جسے چاہے الگ کرنے کے بعد واپس بلا لیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، تو میں نے کہا، مجھے لگتا ہے آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں، کئی صحابیات نے اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخشی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایک کو نکاح میں نہ لائے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا پر موقوف تھا، بشرط یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اپنے نکاح میں لانا چاہے۔ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا تھا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں 2 دن قیام فرماتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سودا کے علاوہ کوئی عورت ایسی نہیں کہ میرا اس جیسے طور طریقے اختیار کرنے کو دل چاہے۔ ایک بار حضرت صفیہ اور حضرت عائشہ میں جھگڑا ہوا، دونوں نے ایک دوسرے کے باپ کو برا بھلا کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو فرمایا، صفیہ، تم ابو بکر کو گالی دے رہی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج آپس کے رشک و رقابت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روٹھ گئیں، تو میں نے ان سے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں طلاق دیں تو بڑی امید ہے کہ ان کا رب انہیں بدلے میں تم سے بہتر بیویاں دے گا، تو اسی مضمون کی آیت بھی نازل ہو گئی۔ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام قرآن نکلا۔ رات کے سفر میں گفتگو کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس پر رشک آیا۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، تم میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور میں تمہارا اونٹ پکڑ لیتی ہوں، دیکھتی جاؤ کیا بنتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کے پاس گئی اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا۔ رات بھر کے سفر کے بعد پڑاؤ کا وقت آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے دور رہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکوہ تو نہ کر سکتی تھی، اس لیے زمین پر اترتے ہی اپنے پاؤں اثر خاص میں ڈال دیے جس میں سام بچھوؤں کا بسیرا ہوتا ہے، اور رنج کے باعث دعا کرنے لگی، اے رب ڈسنے کے لیے مجھ پر کوئی سام بچھو ہی مسلط کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ اتنے میں ایک دوسری بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکابی پر کھانا بھیجی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، لانے والے خادم کے ہاتھ پر ایک ضرب لگائی تو رکابی گر کر ٹوٹ گئی۔ آپ نے رکابی کے ٹکڑے اور گرا ہوا کھانا اکٹھا کیا اور فرمایا، تمہاری اماں ام المومنین کو رشک آ گیا تھا۔ خادم کو روک کر آپ نے گھر سے نئی رکابی دے کر رخصت کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات سوتے وقت میرا جسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تم مجھے اس رات رب کی عبادت کی اجازت دیتی ہو؟ میں نے کہا، واللہ مجھے آپ کے قرب پسند ہے، تاہم میں آپ کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا اور رو رو کر قرآن پاک کی تلاوت کی، حتیٰ کہ آپ کے کندھے مبارک بھیگ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر تلاوت کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ پھر لیٹ کر تلاوت کی اور روتے رہے، حتیٰ کہ زمین تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والدین آپ پر قربان، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے آئندہ اور گزشتہ کے تمام گناہ معاف نہیں کر دیے؟ فرمایا، بلال پھر میں شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس رات یہ آیت نازل فرمائی، یعنی آسمان و زمین کی پیدائش میں، دن رات کی گردش میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں، جو اللہ کا ذکر کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں بجا لاتے ہیں، اور وہ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں اور کہتی ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، ہمیں آگ کی عذاب سے نجات عطا فرما۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔